بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفاقتیں بھی پابند سلاسل نہیں ہوتی، جگنو قید میں رکھ کر نہیں پالے جاتے۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ خود اپنے ہی اندر سے ابھرتا ہے وہ موسم جو رنگ بچھا دیتا ہے تتلی کے پروں پر۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ آدمی جب پتے پر کھاتا تھا، مہمان کو دیکھ کر ہرا بھرا ہو جاتا تھا، استقبال میں پورا خاندان کھڑا ہو جاتا تھا۔ بعد میں وہ جب مٹی کے برتن میں کھانے لگا، رشتوں کو زمین سے جڑ کر نبھانے لگا۔ پھر جب پیتل کے برتن استعمال کرنے لگا، رشتوں کو سال 6 مہینے میں چمکانے لگا۔ لیکن برتن کانچ کے جب سے استعمال کرنے لگا، ہلکی سی چوٹ سے رشتے بکھرنے لگا۔ اب برتن تھرماکول کے استعمال ہونے لگے، سارے رشتے تعلقات بھی اب یوز اور تھرو ہونے لگے۔ بلا شبہ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، لیکن ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کے آ جانے کا ہی انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل دینا بہتر ہوتا ہے۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے کبھی نہیں بھرنے دیتے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہیے۔ اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ سکون کھو دیا خواہشوں کی چاہت میں۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہیں۔ مان رکھنا سیکھیے، کبھی رک کر، کبھی روک کر۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، چمچوں سے بچو۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ ریشم جیسے لوگ ہیں ہم، الجھن میں ہی رہتے ہیں۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی
اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔